امریکہ سے، تو مجھے خواب کے بارے میں تعبیر چاہیے تھی۔ اوکے، آپ تو نام جی رہیے آپ کا؟ السلام علیکم شیخ، میں فضیل احمد بول رہا ہوں امریکہ سے۔ جی تو فضیل بھائی، مجھے خواب کے بارے میں تعبیر چاہیے تھی، تو آپ پلیز اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بیک فارورڈ کر دیں۔ میں نے دیکھا کل رات خواب میں کہ میری یہاں گاڑی ہے ٹویوٹا کرولا۔ اوکے، اس سے پہلے کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کروں، دراصل یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ مجھے بیک فارورڈ کر دیں، یہ کام بہت خوبصورتی سے گوگل کرتا ہے۔ میرے پاس تقریباً ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد جمع ہیں، اور فرداً میں سبھی کو ایک ایک کو آپ کا سوال آپ کو بھیجوں اور ان کا سوال ان کو بھیجوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جوابوں کا سلسلہ یہ بہتر یہ ہے کہ ہم آپ سوال کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب یوٹیوب اور فیس بک پر لے کر حاضر ہو جائیں، اور گوگل یا فیس بک پیج بہت پروفیشنلی اپنے ویورز تک وہ خود بخود نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہے۔ تو آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن الاؤ کر لیں گے، تو جیسے ہی آپ کا سوال ہم جواب کی شکل میں اپلوڈ کریں گے، فوراً آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ تو کیپ واچنگ۔ بہت سے لوگ ہیں بہت پکی ہیں، بلکہ ایک کالر نے کہا کہ آپ کی ویورشپ حالانکہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن چینل کے دیکھنے والے جو وہ ہے نا ویوز، وہ کم ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ایک صاحبہ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو 1 سال کے بعد میسج کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، چینل پر وہی مسئلہ کئی مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے، لیکن لوگ احباب دیکھتے نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے واٹس ایپ پر تو خیر کسی کو جواب نہیں دوں گا۔ یہ یوٹیوب چینل ہے، اس چینل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب چلیے رخ کرتے ہیں سوال کی جانب۔ 2009 تو میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اور وہ گاڑی خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے گاڑی آگے، خود بخود چل رہی اور ہے، اوکے۔ آگے جا کے تو میں پیچھے بھاگتا جا رہا ہوں، ہانپتا کانپتا، لیکن گاڑی خود بخود جا رہی ہے۔ اوکے، تو کافی دور جا کے، اور یہ میرے آبائی شہر میں ہو رہا ہے۔ میں خود امریکہ میں رہتا ہوں 30-35 سال سے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گجرانوالہ میں ایک سڑک کے اوپر جہاں میں رہتا تھا وہاں پہ چل رہی ہے۔ اوکے، تو ایک میں کہتا ہوں اب اس کو میں کیسے پکڑوں گا گاڑی کو، تو کہیں جا کے یہ ایکسیڈنٹ نہ کر دے، کسی کو لگ بھی نہیں رہی، ایکسیڈنٹ بھی نہیں کر رہی، دیوار میں بھی نہیں لگ رہی، اپنے آپ ہی چلتی آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں نے دیکھا کہ ایک رکشے والا پیچھے سے آیا، اس میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا اور ایک آدمی بیٹھا ہے معذور سا، غریب آدمی۔ تو میں نے کہا مجھے وہاں تک لے چلو، آگے چوک تک۔ تو اس نے مجھے بٹھا لیا، تو تھوڑی سی دور جا کے بالکل اباؤٹ لائک 4-5 قدم 10 قدم پہ، تو وہ گاڑی ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی، ایک ڈچ میں مطلب نیچے جھکی ہوئی، وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی۔ جی، تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں نے کہا کہ یار یہ آدمی مجھے لے کے آیا، اس کو مجھے کچھ پیسے دینے چاہیے۔ تو میں نے اس کو نکال کے، وہ بہت غریب آدمی مجھے لگا، اور وہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تتلا رہا تھا۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو اس نے ہاتھ ہلایا، پتہ نہیں کیا کہا۔ میں نے کہا اس کو میں نے $5 دیے اس کو میں نے۔ تو میرے دماغ میں مطلب یہ آیا کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، بہت اچھی بات تو ہے۔ میں نے نکال کے، میرے پاس $5 تھے، وہ میں نے اس کو دیے، اوکے، اور پھر میں گاڑی کے پاس گیا، اور یہاں پہ میرا خواب ختم ہو گیا۔ سو پلیز مجھے بتائیے۔ تھینک یو، السلام آپ علیکم۔ کا خواب ختم ہوا ہے، اب خواب کی تعبیر شروع ہوتی ہے۔ میں نے امریکہ کا خواب امریکہ ہی بھیجا رومانہ کے پاس، اور انہوں نے جو تعبیر پیش کی ہے، اس سے پہلے کہ تعبیر آپ کی سماعت کی نظر کروں، آپ سے خاص طور پر جو امریکہ سے احباب مجھے دیکھ رہے ہیں، یا جو بھی انڈیا، پاکستان، دنیا کے ہر ملک میں تقریباً ہماری ویورشپ ہے، تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریں، اس کے ممبر بن جائیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے۔ اور اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے، اس کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں، مستحکم کریں۔ سنتے ہیں خواب کی تعبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی خیر اور خوشیوں سے نوازے، آمین، یا رب اللہم آمین۔ العالمین۔
دیکھیں ہر خواب اپنے دیکھنے والے کے حالات، واقعات، موسم اور جگہ کے حوالے سے مختلف معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ خواب میں ساحل نے خود کو اپنے آبائی شہر گوجرانوالا میں دیکھا۔ ممکن ہے یہ خواب ان کے ماضی سے جڑا ہوا ہو۔ غور کریں، رکشا کے مقابلے میں کار ایک آرام دہ اور لیوش سواری سمجھی جاتی ہے۔ بے شک۔ ساحل نے خود کو خواب میں گاڑی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے ہانپتے کانپتے جاتے دیکھا۔ ان کے خواب میں گاڑی سے مراد ان کی زندگی سے منسلک رشتے، کامیابیاں، بہتر مستقبل اور خوشیاں لگ رہی ہیں، جن کو پانے کی جستجو میں ساحل نے زندگی میں محنت کی اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کی۔ سبحان اللہ۔ خواب میں ساحل کو رکشہ والا دکھائی دیتا ہے، جس کے رکشے میں آلریڈی ایک بچہ اور معذور آدمی بیٹھا ہے۔ یہاں رکشے والے سے مراد کوئی شخصیت یا گھرانہ لگ رہا ہے جن کے اپنے مالی حالات بہت اسٹرانگ نہیں ہوں اور ان پر آلریڈی مستقبل کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوں۔ چونکہ خواب میں رکشے والے نے ساحل کو سواری دی اور ان کو گاڑی تک پہنچنے میں مدد کی، خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس گھرانے یا اس گھرانے سے کسی شخصیت نے اپنے پاس سے گنجائش نہ ہونے کے باوجود ساحل کو ان کی گاڑی یعنی ان کی خوشیوں اور بہتر مستقبل تک پہنچانے میں مدد کی یا کردار ادا کیا۔ ہو سکتا ہے بیرون ملک بہتر مستقبل بنانے کے لیے آنے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے خود مشکل اٹھاتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں کی ہوں۔ خواب میں ساحل جب گاڑی تک پہنچ گئے تو مدد کی غرض سے انہوں نے رکشے والے کو $5 دیے۔ خواب میں ساحل کا یہ عمل ان کے مزاج میں ہمدردی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ساحل سے جانے یا انجانے میں حقوق اور فرائض کو سمجھنے اور ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ ساحل کا فرض تھا کہ رکشے والے کو اس کا حق یعنی اس کی اجرت کرائے کی شکل میں ادا کر دیں، جبکہ انہوں نے جب ان کو $5 دیے تو یوں محسوس کیا جیسے رکشے والے کو فیور دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ رکشے والے کا حق اور ساحل کا فرض تھا۔ اگر کوئی شخص رشتوں کے حقوق کی ادائیگی اپنی طرف سے احسان سمجھ کر کرتا ہے تو یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ فرائض کی ادائیگی ذمہ داری سے ہونی چاہیے، بلکہ اگر فرائض کی مالی ادائیگی ہو تو اس ذمہ داری کو پوشیدہ انداز سے کرنا چاہیے۔ ساحل نے بتایا کہ خواب میں رکشے والا بول نہیں سکتا تھا اور تتلا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ساحل کو اپنے آبائی شہر رابطہ کر کے ان افراد کی خبر گیری کرنی چاہیے جو ان کے کسی بھی لحاظ سے ماضی میں کام آئے ہوں، کیونکہ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ماضی میں خیال کرنے والے لوگ کسی قسم کی تکلیف یا کرائسس سے گزر رہے ہیں اور وہ خودداری کی وجہ سے کھل کر بول نہیں پا رہے، لہٰذا ساحل اس کٹھن وقت میں ان کے ہر لحاظ سے پوشیدہ انداز میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ساحل نے محنت، مشقت اور ترقی کی لگن کی وجہ سے رشتے اور مخلص دوست اور کسی حد تک گھریلو ماحول اور اپنی صحت کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ یہ ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ ٹوٹے ہوئے رابطوں کو جوڑیں، روٹھوں کو منائیں اور بچھڑوں کو دلوں کو صاف کر کے نرم لہجے کو اختیار کر کے آپس میں ملنے کی کوشش کریں۔ ساحل کو چاہیے کہ نماز کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آنے والے وقت میں مال اور گھریلو معاملات اور صحت کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے امید ہے کہ اس خواب کی تعبیر کو سننے کے بعد جس طرز پر رشتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے یا رشتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور احسان کے بدلے احسان کیا جاتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کے بدلے احسان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی احسان ہم پر کر دے۔ مجھے یاد آیا، آپ تو گجروالا کی بات کر رہے ہیں، میرے ایک دوست ہے ریاض میں ڈیرہ غازی خان کے، اور وہ 1981 کی میں بات بتا رہا ہوں، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ اور ایک صاحب تھے الطاف پہلوان صاحب لاہور کے، ان کی بہن اور ماں میرے لیے پاکستان سے 1981 میں شلوار قمیض بھیجا کرتی تھیں، اور اب یہ دونوں جو لوگ ہیں
اس زمانے میں جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا اور بہت عجیب و غریب بہت غربت کے ماحول سے میں گزرا ہوں. تو ان دونوں شخصیات نے متعدد مواقع پر میری خاصی سپورٹ کی ہے. اور میں اب یہ دونوں کہاں ہوں گے، ان کے گھر والے کہاں ہوں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ان کا نام، ایک کا نام تھا ریاض، کارپینٹر ہوا کرتے تھے وہ، اور دوسرے تھے الطاف پہلوان صاحب، وہ بھگوان پورا غالباً ایک جگہ ہے لاہور میں، اس میں رہا کرتے تھے. بس اتنا تو مجھے یاد ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے اوپر احسان کرے نا، اس احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ. اور اگر آپ احسان کا بدلہ احسان سے نہیں چکا کر سکتے تو ان کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرو. تو آپ اور ہم جن لوگوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے لیے ان کی غیر موجودگی میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں ہمیں بہتر حال میں ملائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا